السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ چلتے ہیں ہم دعا کے ساتھ اپنی اگلی سنت کی جانب۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سترہ کے سامنے نماز پڑھنا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص جب نماز پڑھنا چاہے تو سترہ کی طرف پڑھے اور اس کے قریب ہو جائے اور اپنے اور اس کے درمیان کسی کو گزرنے نہ دے، یعنی اپنے سامنے ایک اتنی چیز رکھ لینا کہ جس میں کوئی اگر سامنے سے کوئی گزرنا چاہے، آپ بھی اس سترہ سے بھی آگے تو وہ آسانی سے گزر سکے، لیکن اپنے اور اس سترے کے درمیان کسی کو گزرنے نہ دے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ہر نماز سترہ رکھ کر پڑھی جائے، ہر نمازی مسجد میں ہو یا گھر میں، مرد ہو یا عورت، جبکہ کئی نمازی اس سنت پر عمل نہ کر کے اپنے آپ کو اس کے اجر سے محروم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ سنت بھی ان سنتوں میں سے ہے جن پر دن اور رات میں کئی مرتبہ عمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ فرائض سے پہلے اور بعد کی سنتیں تحیۃ المسجد، نماز وتر، نماز چاشت اور فرض نماز سترہ کے سامنے پڑھ کر انسان ایک ہی سنت پر بار بار عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ فرض نمازیں اگر امام کے پیچھے پڑھی جائے تو امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے ہی کافی ہوتا ہے۔ چلیں کورس کی جانب بڑھتے ہیں۔ آسان تجوید کورس تطبیق کے ساتھ آج ہم پڑھیں گے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102، جو کہ تھوڑی سی لمبی بھی ہے، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ چلتے ہیں ہم تطبیق کی طرف۔ تو تطبیق کیا ہے؟ واو کو ہونٹوں کی تمام گلائی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے تا کے ساتھ ملائیں گے۔ وَاتَّبَعُوا مد اصلی بالواو کا قاعدہ ہو رہا ہے، یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ تتلش لام کی پیش کو شین کے ساتھ ملائیں گے۔ شیا یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر پڑھتے ہوئے۔ تینو تو کو پر بھی پڑھنا ہے اور یہ مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، نون کی پیش کو ہم بڑھائیں گے نہیں۔ اعلیٰ یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے، ایک الف یا دو حرکات کے برابر۔ ملکی سلیمان یا لین کا قاعدہ نرمی کے ساتھ ادا کرتے ہوئے میم پہ کھڑا زبر ہے، ایک الف یا دو حرکات اور یہاں پر وقف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ سلیمان اور اس وقف کو بھی وقف بالاسکان کہا جاتا ہے۔ وما مد اصلی بالالف، کفر یہاں پہ ان تینوں کی حرکات یعنی ہے تو زبری، تو تینوں کو کیا ہے لمبا نہیں کرنا، را کو پر پڑھنا ہے۔ سلی یہاں پہ یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، سلیمانو ولکن الشیاطین یہاں پہ نون پہ کیا ہے غنہ کرتے ہوئے شین کے ساتھ ملائیں گے اور یہاں پہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام، تی پہ یا مدہ، نون کی زبر ہے، حرکت کو لمبا نہیں کریں گے نہ ہی مجہول۔ کفارو واو مدہ، یعلمون الناس
منہ پہ مد اصلی بالواو، نون کی زبر کو نون کے ساتھ ملائیں گے تو غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف بھی کریں گے، اور ناسس سین کی زبر کو سین کے ساتھ ملائیں گے لیکن سیٹی واضح طور پر سحر، ٹھیک ہے، را باریک ہو جائے گی کیونکہ را ساکن ما قبل کسرہ یعنی زیر ہے اس لیے۔ وما یہاں پہ مد اصلی بالالف بھی ہے اور مد بھی ہو رہی ہے تو اس کو کیا ہے 4 حرکات کے برابر کھینچیں گے، نون پہ اخفا کریں گے، ضلع ان حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، علل عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے لام کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، علل لام کو ہلانا نہیں، ملا کئی نہیں، یہاں پہ جائے لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کئی نی، ٹھیک ہے، یہ جائے لین ہے۔ بی با بلا یہاں پہ مد اصلی بالالف، بلا کی حرکات کو لمبا نہیں کریں گے، ہا پہ مد اصلی بالالف اور رو مد اصلی بالواو، تا کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، وما مد اصلی بالالف، رو مد اصلی بالواو اور یہاں پر وقف کر دیں گے، وما روت، وما مد اصلی بالالف، یعلمانی مد اصلی بالالف کا قائم مقام، من پہ اظہار کریں گے نون کو، احدن یہاں پہ بھی اظہار تنوین زیر پہ کریں گے، مد اصلی بالالف کا قائم مقام، یقولا یہاں پہ مد اصلی بالواو اور 4 حرکات کے برابر لا اس کو کھینچیں گے، انما یہاں پہ غنہ کرتے ہوئے مد اصلی بالالف، نحنو، ٹھیک ہے، ہا پہ کیا ہے ہمس کرنا ہے، ہمس کرتے ہوئے اس کو نحنو، ٹھیک ہے، نو لمبا نہیں کر دینا، نو بس، ٹھیک ہے، پیش ہے، فتنہ فلا یہاں پہ فا کریں گے، فائی حقیقی، لا پہ مد اصلی بالالف، تکفر یہاں پہ را پر پڑا جائے گا، فیتعلمون مد اصلی بالواو، نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، من پہ نون کو اظہار کریں گے کیونکہ آگے ہا ہے، اور پھر ما پہ مد اصلی بالالف، پھر اگلے ما بھی ہے ما، اس پہ بھی مد اصلی بالالف کا قاعدہ ہو رہا ہے، یفرقون مد اصلی بالواو کا قاعدہ، نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، بھی مد اصلی بالیا کا کیا ہے قائم مقام ہے، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر، بئی یا لین کا قاعدہ، نون کی زبر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، بین المرئی، را کو پر پڑھیں گے، حمزہ کی زیر کو واضح طور پہ پڑھیں گے اور باریک بھی کریں گے، مرئی، وزوجہ چاہے آپ وقف کر لیں تو وزوجہ، اور ہی اگر ریگولر آگے چلتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے آپ نے، مد اصلی بالیا کا قائم مقام ہے اور ایک الف یا 2 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے، وا ہونٹوں کے ناتمام گلائی سے، اور ما مد اصلی بالالف، ہم یہاں میم ساکن کے آگے با آ رہا ہے تو کیا ہے کون سا قاعدہ ہو رہا، اخفاء شفوی کا، بدورین یہاں پہ ہم 4 حرکات کے برابر کھینچتے ہوئے کیا ہے رینا، یہ 6 بھی حرکات کھینچی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، رینا یہاں پہ یا مدہ کریں، ٹھیک ہے، اور نون کی حرکت کو لمبا نہیں کریں گے، بھی یہاں پہ مد اصلی بالیا کا قائم مقام، میم نون کو ظاہر کریں گے آواز کو، احدن یہاں پہ بھی تنوین زیر کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، الا باذن اللہ، اللہ سے پہلے زیر ہے تو ہم اس کو باریک پڑھیں گے، وَيَتَعَلَّمُونَ مد اصلی بالواو کا قاعدہ، نون کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، ما پہ مد اصلی بالالف، یضرہم یا پھر آپ پڑھ سکتے ہیں یضرہم، میں اسی لیے دونوں پڑھ دیتی ہوں کہ آپ کوئی بھی لیکن مخرج کا درست ہونا لازمی ہے، میم پہ اظہار شفوی، ولا مد اصلی بالالف، ینفعہم یہاں پہ نون پہ اخفاء حقیقی ادا کرتے ہوئے، فعوہم، ٹھیک ہے، عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے میم پہ اظہار شفوی، وَلَقَدْ قاف کو پر بھی پڑھنا ہے اور دال پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، علیمو مد اصلی بالالف، لمن اشتراہ، ٹھیک ہے، یہاں پہ نشترا کھڑا زبر ہے، مد اصلی بالالف کا قائم مقام، ہا کی پیش کو ہم نے لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، صرف حرکت ہے، جن کو حرکات ثلاثہ کہتے ہیں نا، زیر زبر اور پیش کو، ان حرکات کو لمبا نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے، نہ ہی مجہول پڑھا جاتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ کیا ہے، نہ ہی ان کو کھینچا جاتا ہے، یعنی جھٹکا بھی نہیں لگانا، ٹھیک ہے، ما لہو مد اصلی بالالف، ہو مد اصلی بالواو کا قائم مقام، فی الاخراتی، ٹھیک ہے، فی الفا کی زیر کو لام کے ساتھ ملائیں گے، پڑھیں گے کیونکہ مد اصلی بالالف کا قائم مقام ہے تو ایک الف اور 2 حرکات کے برابر کھینچنا لازمی ہے، آخراتی، را کو پر پڑھیں گے، تی باریک پڑھیں گے لیکن زیر کو لمبا نہیں کرنا، تی نہیں کہنا، ٹھیک ہے، من نون کی آواز کو ظاہر کریں گے، خو کیا ہے پر لیٹر ہے، حروف متعالیہ میں سے ہے، خلق، لام پھر الف جو ہے نا یہ باریک پڑھنا ہے، خلوق نہیں کہہ دینا، اچھا بعض اوقات ہم پچھلا لیٹر پڑھتے ہوتے اور آگے کی طرف بڑھتے ہوئے ہم کیا کر دیتے ہیں
بیچ والے کو بیچارے کو موٹا ہی کر دیتے ہیں، حالانکہ آگے پیچھے والے موٹے ہیں، درمیان والا بیچارہ باریک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کو دبانا نہیں ہے، جس طرح دو موٹے بندوں کے درمیان ایک باریک وہ دب جائے، نہیں، آپ نے ان دو حروف کے درمیان میں لام باریک ہے، الف کے ساتھ ہے تو باریک پڑھیں گے، خلق، ٹھیک ہے، ولبئس، بئس، یہاں پہ جھٹکا دیا جائے گا، سین کی زبر کو لمبا نہیں کریں گے، ماں پہ مد اصلی بالالف، شرعو، یہاں پہ واو لین کا قاعدہ ہو رہا ہے، بی 4 حرکات کے برابر کھینچے، یہاں پہ افقا کریں، فسہم، یہاں پہ اظہار کریں میم پہ، لو، واو لین کا قاعدہ، کا مد اصلی بالالف، نو مد اصلی بالواو، لو کانو، قانو نہیں کہنا، ٹھیک ہے، کاف باریک ہے، کانو یعلمون، مون، ٹھیک ہے، مد اصلی بالواو، اور اینڈ پہ ساکن کر دیں گے، وقف بالاسکان کا قاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو تطبیق کے ساتھ یہ سمجھ آ گئی ہوگی اس آیت کی، تو آپ لوگوں نے اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے، سمجھنا ہے، ایک بار نہیں سمجھ آتا، دوسری بار بھی بعض اوقات سننے سے نہیں سمجھ آتا، تیسری بات تو لازمی، الحمدللہ الحمدللہ میرا ایمان ہے ضرور سمجھ آ جاتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر اس طرح سے نہ بھی صحیح تو پھر آگے مزید دیکھ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے، اور پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کی تلاوت کا بہت زیادہ اجر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔